ٹائم ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہباز احمد۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ معزز دوستوں، آپ لوگوں نے ڈریکولا کے متعلق کافی قصے، کہانیاں اور فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی، جس میں ایک لمبے دانتوں اور خوفناک شکل والا شخص آپ کو انسانوں کا خون پیتے ہوئے دکھائی دیتا ہوگا۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سفاک حکمران کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ڈریکولا تو تھا ہی، لیکن ظلم و بربریت میں وہ کسی فلمی ڈریکولا سے بھی کئی ہاتھ آگے تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں یورپی ریاست ولاکیا کے 3 بار حکمران رہنے والے شخص ولاڈ دی امپیلر کی۔ پیارے دوستو، سلطنت عثمانیہ کا غدار یہ آدمی کئی سال ان کے لیے چیلنج اور درد سر بنا رہا۔ پاگل پن کی حد تک ظالم یہ شخص لوگوں کو نہایت اذیت ناک طریقے سے سزائے موت دیتا رہا، جس میں ایک طریقہ امپلیمنٹ تھا، یعنی کسی نوکدار آلے یا بانس میں انسانی جسم کو پرو کر زمین کے اندر گاڑ دیتا تھا۔ اس لیے اس کا نام ولاڈ دا امپیلر رکھا گیا۔ جب کسی انسان کو نیزے میں پرویا جاتا تھا تو اس کی فوراً موت واقع نہیں ہوتی تھی اور وہ یوں ہی سسک کر مر جاتا، اس کی لاش کو چیل اور کوے کھا جاتے۔ پیارے دوستو، درندہ نما یہ انسان زندہ انسانوں کی کھال کھنچوا دیا کرتا تھا، یا ان کو کھولتے ہوئے ابلتے پانیوں میں گرا دیتا، یا ان کے جسموں میں کیل ٹھکوا دیا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھوں جنگوں میں مرنے اور سزا پانے والے لوگوں کی کل تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، چنگیز خان نے جس طرح لاکھوں انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تھا، اسی طرح اس ظالم و جابر انسان نے 20,000 ترک فوجیوں کو نیزوں میں گاڑ کر زندہ لٹکا دیا تھا۔ اس کی انہی وحشی کارروائیوں پر مبنی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے مشہور عارف مصنف ابراہم سٹاکر نے ڈریکولا کا وہ افسانوی کردار تخلیق کیا جسے آج ہم انسانی خون چوسنے والی بلا کے طور پر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ڈریکولا کے نام سے مشہور یہ شخص 1431 میں پیدا ہوا۔ لفظ ڈریکولا دراصل ڈریکل سے منسوب ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے دستوں میں سے ایک دستہ مانا جاتا ہے، اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے فوجیوں کا خطاب بھی مانا جاتا ہے، چونکہ اس کا باپ بھی انہی دستوں میں شامل ہو کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہوتا رہا تھا۔ اس لیے اس کا نام ولاڈ ڈریکل تھا، اور اپنے باپ کی نسبت سے یہ اپنے نام کے ساتھ ڈریکولا لکھنے لگ گیا، جس کا مطلب ہے ڈریگن یا شیطان کا بیٹا۔ ولاڈ ڈریکولا کا باپ ولاڈ دوم ڈریکل سن 1436 میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت علاقے میں حکمران بنا۔ اس علاقے کا نام ولاکیا تھا، مگر اس کی ہمدردیاں درپردہ سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے ساتھ تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد دوئم نے اسے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دارالحکومت انقرہ بلوایا۔ اس کے 2 بیٹے 7 سالہ راڈو اور 11 سالہ ولاڈ سوئم بھی اس کے ساتھ تھا۔ انہیں انقرہ پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ولاڈ دوئم کو تو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے بچوں کو دوسری ریاستوں سے لائے گئے بچوں کے ساتھ ایک مخصوص قلعے میں بھجوا دیا گیا۔ 1 سال کی قید کے بعد ولاڈ دوئم نے قرآن اور بائبل کی قسم کھا کر سلطنت عثمانیہ سے وفاداری کا وعدہ کیا، جس پر اسے رہا کر کے واپس ولاکیا بھیج دیا گیا، مگر اس کے دونوں بیٹوں کو اس کی وفاداری کی ضمانت کے طور پر انقرہ میں ہی رکھ لیا گیا۔ ولاکیا واپس جانے کے بعد بھی ولاڈ دوئم سلطنت عثمانیہ سے امن معاہدہ کرنے کے باوجود ہنگری کے بادشاہ کا سلطنت عثمانیہ کے خلاف ساتھ دیتا رہا، یہاں تک کہ اسے خود بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس کی غداری کی پاداش میں اس کے دونوں بیٹوں کو مار دیا جائے گا۔ لیکن سلطان مراد نے اس کے دونوں بیٹوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی، حتیٰ کہ سلطان مراد کا اپنا بیٹا سلطان محمد فاتح، جس کے دور حکومت میں ولاڈ ڈریکولا کا قتل ہوا، ان بھائیوں کا ہم جماعت تھا، اور ان تینوں کی تعلیم و تربیت ایک ہی جماعت میں اور ایک ہی استاد کی سرپرستی میں ہوئی۔ دونوں بھائیوں کو فارسی، عربی اور ترکی زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی دی گئی۔ ولاڈ کے چھوٹے بھائی راڈو نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس پر اس کے مسلم اساتذہ اور مسلم دوستوں نے بہت اچھا اثر ڈالا، اور اس نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مگر ولاڈ عیسائیت پر ہی قائم رہا۔ یہ شروع سے ہی نافرمان، متشدد اور باغیانہ ذہن کا حامل تھا، اور اس نے ثابت کر دیا کہ بعض اوقات اچھی تعلیم و تربیت اور نیک صحبت بھی بدفطرتی کو نہیں بدل سکتی۔ سن 1447 میں اس کے باپ نے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کرتے ہوئے سالانہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا، جس پر ہنگری کے بادشاہ جون ہنیاری نے ولاکیا پر حملہ کر کے ولاڈ ڈریکل اور اس کے تیسرے بیٹے کو قتل کر دیا، اور اس کی جگہ اس کے چچا کے بیٹے کو ولاکیا
ولاکیا کا حکمران بنا دیا۔ سلطان مراد نے ولاد ڈریکولا کو فوج دے کر ولاکیا بھیجا تاکہ وہ اپنے باپ کا تخت چھڑوا کر وہاں کا حکمران بن جائے اور اسے جزیہ دیتا رہے۔ خوش قسمتی سے ولاکیا کا حکمران وہاں موجود نہیں تھا اور ولاد نے بآسانی ولاکیا پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لی، مگر چند دن بعد ہی جب ولاکیا کا بادشاہ واپس آیا تو ولاد حکومت چھوڑ کر وہاں سے بھاگ نکلا اور کچھ عرصہ ترکی میں گزارنے کے بعد وہ راویہ چلا گیا۔ بعد میں اس کی وفاداریاں ہنگری کے بادشاہ کے ساتھ ہو گئی۔ 1956 میں وہ ہنگری کی مدد سے ولاکیا پر قبضہ کر کے وہاں کا حکمران بن گیا اور سلطنت عثمانیہ کی اطاعت قبول کر کے جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے ان لوگوں کا چن چن کر صفایا کرنے کی کوشش کی جو اس کے باپ اور بڑے بھائی کے قتل میں ملوث تھے یا جن پر اس کو اپنے خلاف سازش کرنے کا شک بھی گزرتا تھا۔ اس نے اپنے باپ کے قتل میں ملوث 500 افراد کو کھانے کی دعوت پر بلایا اور ان تمام کو نیزوں میں پرو کر ان کے خون میں روٹی ڈبو کر کھائی۔ اس نے ان کے مال اسباب ضبط کر کے اپنے حمایتیوں کو بخش دیے۔ اس نے ولاکیا کے لوگوں پر اپنی حکومت کی دھاک بٹھانے اور ہر طرح کی بغاوت کو کچلنے کے لیے نہایت ہی صفاقانہ اقدامات کیے۔ اس کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ لوگوں کو اذیت پہنچا کر مارنے کے نت نئے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن اسے ایک کسان نظر آیا جس نے اپنے ناپ سے چھوٹے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ولاد نے کسان کی بیوی کو سستی اور لاپرواہی کا مرتکب ٹھہراتے ہوئے سزائے موت دے دی۔ وہ کسان بہت رویا اور پیٹا کہ میں اپنی بیوی سے بہت خوش ہوں، لیکن اس نے کہا کہ تمہاری نئی بیوی تمہیں اور زیادہ خوش رکھے گی۔ ایک بار کچھ خانہ بدوش چوری کے جرم میں پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس سے چوری شدہ مال برآمد ہوا جس پر ولاد نے اپنے باقی ساتھیوں کو اس کی کھال اتارنے کا حکم دیا۔ کھال اتارنے کے بعد ولاد نے اس شخص کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈبو دیا اور جب اس کی موت واقع ہو گئی تو اسے پانی سے نکلوا کر نوکدار لڑی میں پرویا اور اس کے خوف زدہ ساتھیوں کو اس کی ابلی ہوئی لاش کھانے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ اسے دوران گشت غریب، بیمار اور بھکاری افراد دکھائی دیے۔ اس نے ان تمام کو اپنے محل میں بلوا کر ان کی بہترین دعوت کی اور انہیں پیٹ بھر کر طرح طرح کے لذیذ کھانے کھلائے۔ جب تمام لوگ اچھی طرح کھا چکے تھے تو اس نے ان سب کو ایک بڑے کمرے میں بند کروا کر زندہ جلا ڈالا۔ اس نے کہا کہ یہ لوگ دوسروں کی کمائی پر پلنے والا بیکار بوجھ تھے، سو میں نے اس بوجھ سے عوام کو نجات دلا دی۔ ولاد نے طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر اپنی عوام کو معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ادا کیے جانے والا سالانہ ٹیکس اور 500 بچے دارالحکومت انقرہ بھیجنے سے منع کر دیا اور 3 سال تک کوئی جزیہ ادا نہ کیا۔ جب سلطان محمد فاتح نے اپنے کچھ نمائندے جزیہ وصول کرنے کے لیے ولاد کے پاس بھیجے تو اس نے ان کے ساتھ توہین امیز سلوک کرتے ہوئے انہیں اپنے امامے اتارنے کا حکم دیا، جس پر انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ پگڑیاں ہماری دینی علامت ہیں اور ہم انہیں اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے سامنے اظہار عاجزی کرتے ہوئے نہیں اتارتے۔ یہ سن کر ولاد بھڑک اٹھا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان کے سروں میں اپنی کیلیں ٹھوک کر ان کی پگڑیوں کو ان کے سروں پر اور مضبوطی سے جما دو۔ یوں اس نے سلطان کے بھیجے ہوئے اس وفد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کی اس حرکت پر سلطان نے ایک فوجی افسر حمزہ پاشا کو 20,000 سپاہیوں کا دستہ دے کر ولاد کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ ولاد نے نہ صرف حمزہ پاشا کو قتل کر دیا بلکہ اس کے 15,000 کے لگ بھگ سپاہیوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر اس نے گرفتار فوجیوں اور ولاکیا میں اس کے خلاف باغیانہ خیال رکھنے والے لوگوں کی ایک فہرست بنائی جن کی تعداد تقریباً 22,000 تھی۔ اس نے تمام مرد و زن کو ایک میدان میں جمع کیا اور اپنے سپاہیوں اور جلادوں کو حکم دیا کہ ان سب کی کھالیں اتار دی جائیں۔ اس کے بعد کھال اترتے تڑپتے لوگوں کو لکڑی کے نوکدار بانسوں میں پرو کر زمین میں گاڑ دیا۔ ان کی اذیت ناک چیخوں سے گونجتے اسی میدان میں ولاد نے اپنے لیے شاہی میز لگوائی۔ ان کے جسموں سے رستے ہوئے خون میں روٹی ڈبو کر مزے سے کھاتا رہا۔ اس کے بعد ولاد نے سلطان سے کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کی اسی سرکشی پر بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان نے 1.5 لاکھ سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ ولاکیا کی طرف پیش قدمی کی۔ جب عثمانی فوجیں اس کے علاقوں کے قریب پہنچ گئیں تو ایک رات ولاد نے سلطان کے خیمے پر حملہ کر دیا، لیکن اس خیمے میں سلطان کی بجائے اس کے کچھ وزیر موجود تھے۔ اپنی اس ناکام کوشش کے بعد وہ علاقہ چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ کچھ دن بعد سلطان کا لشکر اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں اس نے 4-5 ماہ قبل 22,000 لوگوں کو نیزوں میں پرو کر زمین میں گاڑا ہوا تھا اور یہ سارا علاقہ انسانی لاشوں کا ایک جنگل دکھائی دے رہا تھا۔ ان
لاشوں میں ہر عمر کے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں اور یہاں تک کہ اپنی ماؤں سے لپٹے شیرخوار بچے بھی تھے، جنہیں اس درندے نے میخوں کے ساتھ گاڑ رکھا تھا۔ حتیٰ کہ عثمانی فوج بھی سڑک کے دونوں طرف نیزوں پر لٹکی بے کھال لاشوں کی لمبی قطاریں دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے، اور بہت سی لاشوں کو جانور نوچ نوچ کر کھا چکے تھے، اور کئی نیزوں پر پرندوں نے گھونسلے بنا لیے تھے۔ ولاڈ خود تو بھاگ چکا تھا، لیکن اس نے اپنے پیچھے 6000 فوجیوں کا ایک دستہ تعینات کر رکھا تھا۔ تاہم عثمانی کی قوتوں کے آگے ان کی ایک نہ چلی اور ان سب کو شکست فاش ہوئی۔ سلطان نے ولاڈ کے بھائی راڈو کو بھاری فوجی قوت کے ساتھ ولاٹیا روانہ کیا۔ ولاٹیے وہاں پہلے ہی ولاڈ کے ظلم و ستم سے تنگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا راڈو کو وہاں کا حکمران بننے میں زیادہ دقت نہ ہوئی۔ ولاڈ نے اپنا تخت واپس لینے کے لیے ہنگری اور کروشیا کے بادشاہ مکھیاس سے مدد طلب کی، لیکن مکھیاس سلطنت عثمانیہ سے امن معاہدہ کر چکا تھا، اس لیے وہ ولاڈ کی مدد تو نہ کر سکا، مگر اس نے سلطنت عثمانیہ کو دکھانے کے لیے ولاڈ کو گرفتار کر کے قید کر لیا۔ یہ قید در حقیقت ولاڈ کے لیے ایک حفاظتی اقدام تھا۔ وہ تقریباً 13 سال تک ہنگری میں نظر بند رہا۔ اس کے بھائی راڈو کی موت کے بعد متھیاس نے مولڈاویا کے بادشاہ کی اسٹیفن کی درخواست پر اسے رہا کر دیا، جس کے بعد سن 1476 میں ولاڈ نے ولاکیا کے نئے حکمران بسارم لیوٹا سے تخت چھین کر دوبارہ ولاٹیا پر قبضہ کر لیا، مگر ایک ماہ بعد ہی بسارم نے سلطنت عثمانیہ کی بھرپور مدد کے ساتھ ولاکیا پر حملہ کیا اور ولاڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عثمانی فوج نے ولاڈ کی لاش کے ٹکڑے کر دیے اور ولاڈ کے ساتھ ساتھ اس کے سہولت کار اور ڈاوین سپاہیوں کے سر قلم کر کے سلطان محمد فاتح کو استنبول بھجوا دیے، جہاں ان سروں کو اسی طرح لکڑی کے بانسوں میں پرو کر شہر بھر میں جس طرح اس درندے نے ہزاروں ترک فوجوں اور بے گناہ لوگوں کو لٹکایا تھا، یوں ظلم و بربریت، وحشت اور سفاکی کا ایک بھیانک باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کے اینڈ میں آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم اسی طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔